سبق 70 کفر کی طاقت۔ مقصد ہیلو اور اچھا دن۔ یہ بائبل بارڈ ہے۔ ایک بارڈ ایک کہانی سنانے والا ہوتا ہے جو کسی خاص زبانی روایت سے وابستہ روایتی عبارتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں یہاں تلاوت کرنے اور اس بات کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ بائبل کا لٹریچر اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ سبق: یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ عقیدہ یا عقیدے کا خیال مذہبی سوچ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور کسی بھی مذہب کی سب سے بنیادی بنیاد ہے۔ بائبل دو مذاہب یہودیت اور مسیحیت کا براہ راست ماخذ ہے اور اسلام کے لیے ایک منسلک ماخذ ہے جس کا ایک اضافی مذہبی متن قرآن ہے۔ ہندو مت میں بھگواد گیتا 4-39 میں ایمان شردھا کو روحانی علم کے حصول کے لیے ضروری کہا گیا ہے۔ ایک ذاتی دیوتا بھکتی ہوگا میں کی عقیدت ایمان آزادی حاصل کرنے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ بدھ مت میں ایک مرکزی روحانی مقصد عقیدہ شدہ عقیدت مندوں کو بناتا ہے۔ 8 دنیاوی ہواؤں سے بے حرکت انگوٹارا نکایا 4 سے 50۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ بائبل بے اعتمادی، بے یقینی یا شک اور حقوق کی طاقت کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ بائبل کے متن میں کفر کی طاقت کے بارے میں کچھ فعال چیز کے طور پر کہنے ہیں، نہ کہ محض ایمان کی عدم موجودگی۔ عبرانیوں 6-11 میں اور ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو اس کی دلجوئی سے تلاش کرتے ہیں۔ اس عبارت میں کفر مضمر ہے۔ کافروں کی 2 ممکنہ حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، کافر یہ نہیں مانتے کہ خدا موجود ہے، یہاں تک کہ اگر خدا موجود ہے کافروں کو یقین نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں۔ تبصرہ: یہ ڈیزم ہے۔ دیکھیں بائبل بارڈ 54۔ کیا آپ ڈیسٹ ہیں؟ یرمیہ 5-12 تبصرہ کرتا ہے، انہوں نے رب کے بارے میں جھوٹ بولا، انہوں نے کہا وہ کچھ نہیں کرے گا۔ کفر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں رہنے والے نہ خدا کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور نہ خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ کفر کی طاقت حیران کن ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل نمونہ نصوص سے ظاہر ہوتا ہے۔ بحث: یہاں تک کہ بائبل کے چند نمونے ہیں جو کفر کی طاقت کو واضح کرتے ہیں۔ میتھیو 13-58 میں متن یسوع کی طاقت کی ایک حد کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اور اس نے وہاں بہت سے معجزے ان کے ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں کیے تھے۔ میرا زور۔ تبصرہ: خیال ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ایمان کی کمی کی وجہ سے یسوع نے تو اس جگہ پر معجزانہ
شفا دینے کا انتخاب نہیں کر سکے یا نہ کر سکے۔ اعمال 2:14 میں مسیحا پر بائبل کی تعلیم کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد متعین بیان کرتا ہے۔ لیکن جن یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، انہوں نے دیگر غیر قوموں کو مشتعل کیا اور ان کے دماغوں میں بھائیوں کے خلاف زہر گھول دیا۔ تبصرہ: جب کوئی یقین نہیں کرتا ہے تو وہ جارحانہ طور پر ان لوگوں کی مخالفت یا حملہ بھی کر سکتے ہیں جو مانتے ہیں۔ نمبر 2، کرنتھیوں 4:4 میں متعین مزید آگے بڑھتا ہے، کفر کے اثر پر بحث کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اس زمانے کے خدا نے کافروں کو ذہنوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ وہ خوشخبری کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے جو مسیح کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، جو خدا کی صورت ہے۔ تبصرہ: اس آیت کے مطابق کفر کے اثر کو استعاراتی طور پر جسمانی طور پر روشنی دیکھنے کے لیے روحانی اندھا پن کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ زبور 1:14 میں احمق اپنے دل میں کہتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، وہ بدعنوان ہے، ان کے کام برے ہیں، کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے۔ تبصرہ: صرف یقین کی عدم موجودگی کے بجائے یہ عبارتیں بتاتی ہیں کہ اعتقاد غیر یقینی یا شک اس چیز کا فعال تضاد بن جاتا ہے جس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اس نافرمانی کے کافر کی زندگی میں اخلاقی اور روحانی نتائج ہوتے ہیں۔ جیمز 2:19 میں شیاطین کے ایمان کو بیان کیا گیا ہے، تم مانتے ہو کہ ایک ہی خدا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ شیاطین بھی اس پر یقین رکھتے ہیں اور کانپ اٹھتے ہیں۔ تبصرہ: یہ متعین بتاتا ہے کہ خدا روحانی مخلوقات جیسے فرشتوں یا شیاطین کے لیے بھی پوشیدہ ہے، اگرچہ خدا کے بارے میں ان کا تجربہ شیاطین کے لیے بھی پوشیدہ ہے، اگرچہ خدا کے بارے میں ان کا تجربہ انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ٹھوس ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اور شیاطین ان کے انصاف کرنے اور سزا دینے کی اس کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ یوحنا 3:18 میں متعین بے اعتقادی کے ایک طاقتور اثر پر زور دیتا ہے، بیان کرتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اسے سزا نہیں دی جاتی، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا پہلے ہی مذمت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تبصرہ: کفر کا نتیجہ مذمت اور خدا کے فیصلے میں ہوتا ہے۔ خلاصہ: اگرچہ اپنی کم سے کم قومی حالت میں عدم اعتماد کسی چیز ایمان کی عدم موجودگی ہے جو دوسری صورت میں موجود ہو سکتا ہے، ایمان کی کمی ایک معمولی منفی نہیں رہتی، وہاں ایک ترقی ہے، جیسا کہ اگلی تجویز کی گئی ہے۔ نمبر 1، غیر فعال اگنوسٹسزم
غیر یقینی صورتحال، محض یقین کی عدم موجودگی اور فعال حتیٰ کہ جارحانہ اعتقاد کے درمیان ایک عبوری مرحلہ ہے۔ نمبر 2، فعال اگنوسٹسزم، شک کسی مذہبی کو قبول کرنے میں ناکامی کی نشاندہی کرتا ہے، عقیدہ اور اس لیے موجودہ عقائد پر سوال کرنا۔ نمبر 3، شکوک و شبہات، اعتقاد کی اس عدم موجودگی میں ایک اور منفی رویہ کا اضافہ کرتا ہے جس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ یقین کرنے کے لیے کسی قسم کے جواز، عام طور پر حاصل کرنا ناممکن، کا مطالبہ کرتا ہے، جو شک اور بے یقینی پر قابو پا سکتا ہے۔ نمبر 4، انحراف کفر کی آخری حالت ہے، جہاں ایمان کی کمی ایمان کے مقصد کے جارحانہ انکار بن جاتی ہے۔ کفر کی طاقت اس کی حرکت ہے، محض ایمان کی کمی سے منحرف جارحانہ انکار یا ایمان کے مواد کی جسمانی مخالفت تک۔ متعین کے مطابق کفر کا اخلاقی جزو کافر کی اخلاقی اور روحانی طور پر پستی کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں بائبل بارڈ 56، مسیحیوں کو کیوں ستایا جاتا ہے؟ نتیجہ، بائبل بارڈ بائبل کے دیگر مذہبی بنیادوں پر ہونے والے امتحانات سے مختلف ہے، کیونکہ ہم بائبل کو ادب کے طور پر دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، لہٰذا یہ نقطہ نظر دلکش ہے۔ متعین کو اعداد و شمار کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جسے جمع اور منظم کیا جا سکتا ہے تاکہ معقول نتیجہ اخذ کیا جا سکے۔ واحد رہنما اصول ہیں: مستقل مزاجی سیاق و سباق میں کسی آیت کو سمجھنا، اسی سیاق و سباق میں دوسری آیت سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر مذہبی سوچ نتیجہ خیز ہوتی ہے، عام اصولوں سے مخصوصی نتائج کی طرف بڑھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر کیلونزم کا نظریہ خدا کی حاکمیت کے خیال کو اس سوال کا سب سے زیادہ آرکنگ جواب کے طور پر لیتا ہے کہ خدا کون ہے، اور غیر مشروط انتخاب کے خیال کو اس سوال کا سب سے حتمی جواب کے طور پر لیتا ہے۔ انسان کون ہے؟ ان دونوں اصولوں سے جب تک ہم خدا کی منطقی طور پر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم اس کی منطقی اصولوں پر نہیں پہنچ سکتے۔ مزاحمت کی لہٰذا مسیح کی موت صرف ان انسانوں کے لیے کارآمد ہے جنہیں خدا نے چنا ہے۔ یہ منطق یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی انجیل پر یقین کرنے کی کال صرف ان لوگوں کو کی جاتی ہے جنہیں اس نے نسل انسانی سے بچانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ ایک قسم کا مذہبی استدلال ہے جو صحیفے کے مخصوصی اقتباسات کی تشریح کرتا ہے، جو اسے پہلے اصولوں کے طور پر سمجھتا ہے۔ کیلونزم
کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ ایک آسان سمجھنے کی وضاحت پڑھنے کے لیے TULIP پر کلک کریں۔ بائبل بارڈ کسی بھی حوالے کو اکیلے بنیادوں پر تشریح کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ بائبل اور ادبی فکر کو متن میں پیش کیا گیا ہے، پھر ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ بائبل بارڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے۔ یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہوں یا اختلاف۔ یہ بائبل بارڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرآت پر توجہ مرکوز کی گئی، کوئی خلفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بائبل بارڈ کو فالو کریں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر جو بھی سوال یا ریمارکس آپ پیش کرتے ہیں وہ بائبل بارڈ کو بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔